السلام علیکم پانچویں جماعت ماحول کا مطالعہ حصہ دوم سبق نمبر 9 مستقل زندگی اور شہری تہذیب 9.1 دھات کا استعمال۔ ہمیں یہ تجسس ہوتا ہے کہ انسان نے سب سے پہلے کس دھات کا استعمال کیا تھا۔ یورپ کے میوزیم میں موجود پرانی اشیاء کے ذخیرے کی درجہ بندی کرنے کے لیے کرسچن تھامسن نامی ایک ماہر نے رکنی طریقے پر عمل کیا۔ اس نے اشیاء کی درجہ بندی 3 گروہوں میں کی۔ نمبر 1 پتھر کے ہتھیار پتھر کا زمانہ، نمبر 2 تانبے کے ہتھیار اور دیگر اشیاء تانبے کا زمانہ، نمبر 3 لوہے کے ہتھیار اور دیگر اشیاء لوہے کا زمانہ۔ اس درجہ بندی کو طے کرتے ہوئے تھامسن نے پتھر کے ہتھیار پہلے کے زمانے میں، تانبے کے ہتھیار اشیاء اس کے بعد کے زمانے میں اور لوہے کے ہتھیار اور چیزیں سب سے آخر کے زمانے میں تھے۔ اس کے مطابق ان ادوار کو پتھر کا زمانہ، تانبے کا زمانہ اور لوہے کا زمانہ جیسے نام دیے۔ اس کی وجہ سے عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ تانبا ہی وہ دھات ہے جو سب سے پہلے استعمال کی گئی۔ لیکن عملی طور پر صرف سونا ہی استعمال میں لائی جانے والی پہلی دھات ہے۔ سونا قدرتی طور پر نرم ہونے کی وجہ سے ہتھیار اور اوزار بنانے کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سونے کے بعد انسان نے ایک ایسی دھات دریافت کی جس کی وجہ سے ہتھیار اور اوزار بنانا ممکن ہو گیا۔ وہ دھات تانبا تھی۔ جس زمانے میں تانبے کا استعمال شروع ہوا اس زمانے کو تانبے کا زمانہ کہتے ہیں۔ 9.2 پہیہ چاک پر بنے ہوئے برتن تانبے کا زمانہ نت نئی تحقیقات، دریافتوں اور تیز رفتار تبدیلیوں کا دور تھا۔ اس دور میں پہیے کی اہم ترین دریافت ہوئی۔ یہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ مٹی کے برتن بنانے والے لوگوں نے سب سے پہلے پہیے کا استعمال کیا۔ قیاس ہے کہ اس کے بعد زمانے میں گاڑی کے لیے پہیے کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ 9.3 تجارت و عام و رفت پہیے پر برتن بنانے سے بڑے پیمانے پر برتن سازی مکمل ہوئی۔ اس دور میں خوبصورت نقش و نگار کے رنگین برتن بنائے جانے لگے۔ اس طرح کے برتن اور دیگر مختلف قسم کی چیزیں بنانے والے ماہر کاریگر کام کی سہولیات کے پیش نظر گاؤں میں ایک مقام پر بسنے لگے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں میں ماہر فن کاریگروں کی بستیاں اور اشیاء کی پیداوار کے مرکز کا ایک خاص شعبہ ہی قائم ہو گیا۔ لیکن یہ انہی گاؤں میں ہوا جہاں خام مال بآسانی سے دستیاب ہوتا تھا، جہاں تجارت کی زیادہ سہولیات تھیں۔ ایسے گاؤں زیادہ پھولے پھلے اور ان کی ترقی ہوئی۔ اشیاء کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہونے کے بعد تجارت میں اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ سے عام و رفت کے ذرائع میں بھی تبدیلی ہونا ضروری تھا۔ ایسے دور میں پہیے والی گاڑی کے استعمال کی ابتدا ہوئی۔ 9.4 شہروں کا قیام اور رسم الخط مختلف قسم کے کام کرنے والے افراد ایک مقام پر جمع ہوئے اور شہر بسنے لگے۔ بڑھتی ہوئی تجارت اور پیداوار کا مستقل طور پر اندراج رکھنا ضروری ہو گیا۔ اس طرح سے ہر تہذیب کا اپنا اپنا رسم الخط تیار ہوا۔ ہڑپہ تہذیب سندھو تہذیب بھارت کی سب سے قدیم شہری تہذیب تھی۔ 9.5 شہری سماجی نظام ترقی کی ایک اہم وجہ تجارت کی بے پناہ ترقی اور خوشحالی تھی۔ کئی شہروں میں عظیم الشان عبادت خانے تعمیر کیے گئے۔ ان شہروں کے انتظامی امور کے اختیارات بھی عبادت خانوں کے سربراہوں کے ہاتھوں میں سونپے گئے۔ آگے چل کر عبادت خانے کا اعلیٰ عہدہ اور حکومت کا منصب ایک ہی شخص کو سونپا گیا۔ دنیا کی قدیم شہری تہذیب کی یہ ابتدا تھی۔ اس تہذیب کی مفصل معلومات ہم اگلے سبق میں حاصل کریں گے۔